ہم جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن ماں کے اندر کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں جہان سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ جن تکلیفوں سے گزر کر اور جن آزمائشوں سے گزر کر اپنی اولاد کو جو سایہ فراہم کرتی ہے نا، وہ ماں کا خاصہ ہے۔ لیکن اس پرفتن دور کے اندر ماں کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی جو مقام و مرتبہ رب نے قرآن کے اندر بتایا ہے اور جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے فرمان کے اندر بتایا ہے۔ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے میں نے یہ تحریر پڑھی ہے کتابی صورت کے اندر۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو تنگ کر رہا تھا، تو ماں نے جذبات کے اندر آ کے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں 9 مہینے کس طرح اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا ماں تو نے کون سا پیٹ کے اندر مجھے روشنی میں رکھا ہے، تو نے بھی تو اندھیرے کے اندر ہی رکھا تھا۔ یعنی کہ ماں کو وہ حیثیت اور وہ مقام نہیں دیا جاتا اس وقت بھی جو ماں کا ہے۔ اور ماں کیا ہے سمجھیے ذرا اس کو۔ مولانا ابو نیر محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے نا ایک واقعہ نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک فیملی تھی اور بڑی مختصر، ایک ماں اور ایک بیٹا، اور باپ دنیا سے پردہ کر گیا۔ اب بیٹا چونکہ دنیا پڑا، تربیت نہیں ہو سکی، تو اب آپ کو پتہ ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہے، جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو ہر ایک یہ تمنا ہوتی ہے تھوڑا ماڈرن لگے، یہ ماڈرن تعلیم حاصل کرے۔ بڑے کم لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس نے پڑھ تو لی ماڈرن تعلیم، اب کیا تھا وہ جو گھر لے کے آنی تھی وہ بھی ماڈرن ہی تھی ہے۔ اب کیا تھا کہ چند دن ہی گزرے تو جو اس کی زوجہ تھی نا بیٹے کی، تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھ تیری خاطر میں نے اپنے باپ کو چھوڑا، تیری خاطر میں نے اپنی ماں کو چھوڑا، تیری خاطر میں نے اپنے خاندان کو چھوڑا۔ اب یہ جو تیری ماں ہے نا، اس کا ہونا یہ میرے اوپر ایک وزن ہے، وہ جو دوسرا مکان نہیں ہے، اپنی ماں کو تم وہاں پر چھوڑا۔ میرے شیخ گرامی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ شہوت کا جو جادو ہوتا ہے نا، یہ کالے جادو سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ اب ماں تھی ہے اور یہ زوجہ تھی ہے، اور اس کو آئے دن ابھی 4 دن ہوئے ہیں اور اس نے تجھے ساری زندگی دے دی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، ماں کو جا کے کہا، ماں سمجھ گئی۔ یاد رکھنا میرے استاد فرمایا کرتے تھے وہ ماں ہی نہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ میرے بیٹے کے ذہن میں چل کیا رہا ہے۔ آپ نہ بھی نہ بولو، وہ آپ کے آنے سے محسوس کر لیتی ہے، آپ کے آنے سے کہ یہ اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، یہ سوچ کیا رہا ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ اب وہ سمجھ گئی کہ یہ کس وجہ سے میرے پاس آیا ہے اور کس وجہ سے یہ مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں وہاں چلے جاؤں۔ اب ایک ربط تھا کیونکہ اکیلا بیٹا تھا، اس نے پھر بھی 1 ہفتے بعد اپنی ماں کے پاس جانا، لیکن اس ظالم عورت سے یہ بھی برداشت نہ ہو سکا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی بیوی کے پیچھے لگ کے اپنے والدین کے ساتھ بگاڑنا نہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے، فرمایا اس پر خدا کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی کو یہ میرا جملہ سخت لگے، ایسے لوگ بڑے دیوس ہوتے ہیں۔ دیوس پتہ کسے کہا جاتا ہے؟ بغیرت کو کہا جاتا ہے، کہ جس کو ماں کی پرواہ نہ رہے، جس کو باپ کی پرواہ نہ رہے۔ لیکن ماں، میں نے پہلے کہا، اپنی اندر ایک جہان رکھتی ہے، اور ماں، میں کہتا ہوں کہ وہ اعظم چشتی صاحب نے ایک جملہ کہا نا، جس دے پلے عمل نہیں کوئی کر لے خدمت ماں دی، رب رسول نہ اس تو راضی، رب رسول نہ اس تو راضی، جس نے کیتی نہ قدر ماں دی، قدر ماں دی اویس سمجھی، حالانکہ چلے جاتے تو صحابی بن جانا تھا۔ حضرت ویسے کرنی قدر ماں دی اویس سمجھی،
جس سمجھی عظمت مادی آزم نہیں ہو صحابی بنیا چھڑ کے خدمت ماں. اور پھر دیکھیں ماں کی وجہ سے نہیں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ کن کو دیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو. کن کو دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا جاننا میرا عاشق ہے، میرا محب ہے، اس کو جا کے میرا یہ جبہ بھی دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آزم نہیں ہو صحابی بنیا چھڑ کے خدمت ماں دی. تو ماں تھی ہے، ماں چلی گئی، اب یہ بھی جانا برداشت نہ ہوا. تو ایک دن کیا تھا، اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوئے اس ظالم عورت نے یہ کہا، تو اس نے کہا اگر واقعی تم کو میرے سے پیار ہے نا، یاد رکھیں دین اعتدال پسندی کا درس دیتا ہے. ماں کو ماں کے مقام پہ رکھو، بیوی کو بیوی کے مقام پہ رکھو. اور جب آپ اپنے گھر کے اندر جائیں نا، ماں اگر کوئی بات ایسی سنا دے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی بگڑ سکتی ہو، تو جس طرح اپنے سے بڑے کی کوئی بات یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیتے ہو نا، تو ایسے کیا کرو. اور اسی طرح بیوی کوئی ایسی بات کہے باپ کے ساتھ بگڑے، ماں کے ساتھ بگڑے، تو یہاں پر سیاست کیا کرو. باہر جس طرح سیاست کر، یہاں پہ سیاست کی، یہاں سے سنو باہر نکال، گھر بچ جائے گا، آخرت بچ جائے گی. اب اس نے کہا کہ اگر ہے پیار تو پھر ماں کو وہاں مجھے لگا ہے پتا تم جاتے ہو ہفتے کے اندر ایک دو دفعہ ملنے کی. یہ کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے کتابوں میں. مولانا ابو محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ بڑے جید عالم دین گزرے، سلطان الواعظین کا آپ کو لقب ملا. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کیا کروں جی تمہارے پیار میں. انہوں نے کہا جی ماں کا سینہ چیر کے نا دل نکال کے لا تاکہ پتہ لگے میرے سے کتنا پیار ہے. اب وہ اٹھا وہ گیا، ماں بیچاری بوڑھی ہو چکی تھی، نے خنجر سے وار کیا، ماں کا دل نکالا. اب وہ تڑپ تھی نا اندر کہ میں جا کے اس کو دکھاؤں، دیکھ تیرے لیے تو ماں کا دل بھی نکالا. تو رستے کے اندر جب وہ گرا تو کہتے ہیں ماں کے دل کی جو دھڑکن تھی نا اس سے اس کو آواز محسوس ہوئی، میرے بیٹا تجھے کوئی زخم تو نہیں آیا. یہ ہے ماں. اب آپ کو بتاؤں یہ ماں ہے اور نبی کیا ہے؟ یہ ماں ہے، کلیجہ چیر دیا ہے، کلیجہ دل باہر نکال لیا ہے. اور پھر بھی تو گرا ہے تو یہ گلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، پھر بھی تیرا ہی پوچھا ہے، کوئی زخم تو نہیں آیا، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. لیکن ایک کل قیامت کا منظر ہے، ایک قیامت کا منظر ہے. اور نبی رحمت نے فرمایا باپ بھی ایک نیکی نہیں دے گا، ماں بھی کہے گی کہ آج قیامت ہے، آج میرے پاس بھی تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. سبحان اللہ. اندازہ کرو. اچھا پھر یہ دیکھیں ایک ماں کا پیار ہے کہ نبی کا پیار ہے، پھر سوچو خدا کا پیار کتنا ہوتا ہے. خدا کا کتنا پیار. یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ جو فگر علماء نے اس کی نفی کی، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا جی 70 ماہ سے نہیں بھائی، اس کا پیار بے شمار ہے. اور 70 کی تو ایک حد آ گئی نا. تو آپ اندازہ کرو کیا کیا کرتوت کیے ہیں. لیکن پھر بھی دیکھیے نہ کبھی صبح کا کھانا بند ہوا ہے، نہ کبھی دوپہر کا کھانا بند ہوا ہے، نہ شام کا کھانا بند ہوا ہے. یہ ہے اس کا پیار. وہ میاں صاحب نے کہا نا ایک گناہ ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک وقت ایسا آتا ہے آپ انتہا کر دو نا تو باپ بھی کہہ دیتا ہے میرے سامنے نہیں جانا، ماں بھی کہہ دیتی ہے. ایک گناہ ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پردے پانا والا. تو ماں ساری زندگی اگر آپ خدمت کرتے رہنا بدلہ نہیں آپ دے سکتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو گالیاں دیتا. میں نے یہ تحریر پڑھی، میں کہا ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا ہو، پھر ایک آدھا میں نے اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھا وہ بغیر اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا. اللہ معافی عطا فرمائے ہے. اب جب ماں کو گالیاں دے مجھے بتائے اس کی کیا دنیا ہے، اس کی کیا آخرت ہے. اور اگر آپ کو میں ایج بتاؤں تو آپ کے پیروں نیچے زمین نکل جائے. تو وہ بڑے ہو کے اس نے کیا کرتوت کرنے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا یہ ماں کو گالیاں دیتا ہے تو آپ اتنے جلال کے اندر آئے. آپ نے اس کی تربیت کے لیے مشکیزہ جو ہے نا پانی کا اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا. آپ نے کہا اتروانا نہیں ہے تو نے. اب آپ کو پتہ ہے یہ موبائل آپ 24 گھنٹے اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، حالانکہ یہ بالکل معمولی سائز کا وزن ہے. تھک جائیں گے جیب میں ڈال دیں گے کہیں پہ رکھ دیں گے، نہیں آپ پکڑ سکتے ہیں، طبیعت اکتا جاتی. اب جب آدھا دن ہوا نا
وہ مشکیزہ پانی کا پیٹ کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اب اٹھتے ہوئے بھی تکلیف، بیٹھتے ہوئے بھی تکلیف، آیا ماں کے پاس معافی لے کے ہوئے، اب ماں تھی ہے، حضرت عمر فاروق سے کہا میں نے معاف کر دیا، آپ بھی اسے معاف کر دیں، تو فاروق اعظم نے تاریخی جملے تھے، انہوں نے کہا بھی ایک دن مشکیزہ پانی کا میں نے باہر رکھا ہے، باہر باندھا ہے، تو تیرے سے برداشت نہیں ہوا، تو اس ماں کو گالیاں دیتا ہے جس نے تجھ جیسی کو 9 ماہ اپنے اندر رکھا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اتنے میل اپنی ماں کو کندھوں پہ بٹھا کے نا ایسے رستے پہ چلا ہوں، اگر گوشت رکھا جائے نا وہ کباب بن جائے، اتنا گرم رستہ ہے، ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا تجھ کو پیدا کرتے وقت ماں نے جن تکلیفوں کا سامنا کیا ہے نا، ہو سکتا ہے ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا تو نے حق ادا کیا۔ یہ ہے ماں۔ وہ پنجابی ہمارے پنجاب میں کہا جاتا پوت پاویں برا ہوئے ماں برا کہندی، اور یاد رکھیے گا عبادت سے بھی وہ مقام نہیں ملتا جو ان کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ اور 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک یہ ہوتا ہے دعا لینا۔ کروائی اس وقت جاتی ہے جب وہ نہ کر رہے ہوں، کر دو جی میرے لیے دعا، اور یہ دعا لینا یہ اس وقت پایا جاتا ہے جب آپ کے کرتوت اتنے اچھے ہوں، وہ دیکھے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر میں خیر عطا فرما، یا اللہ میرے بیٹے کو مدینہ دکھا، یا اللہ میرے بیٹے کو ترقیاں عطا فرما۔ جب آپ کا برتاؤ ان کے ساتھ ٹھیک ہوئے۔ حضرت باعزید بسطامی سے کسی نے پوچھا یہ اتنا مقام و مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ کہتے ہیں تہجد کا وقت تھا، تو ایک دم نا میری ماں کی آنکھ کھلی، تو میری ماں نے مجھے مخاطب کر کے کہا پانی چاہیے، کہتے ہیں میں باہر سے پانی بھر کے جب لایا نا تو ماں کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، تو ادب کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو اٹھایا نہیں، میں کھڑا رہا۔ کہتے ہیں سردیوں کا وقت تھا، اور کہتے ہیں پانی جو ہے نا جب وہ برتن سے تھوڑا سا باہر نکلا نا تو اتنی شدت تھی سردی کی کہ میری انگلی جو ہے نا وہ برتن کے ساتھ چپک گئی۔ تو کہتے ہیں جب ماں اٹھی تو ماں کو پانی دینے کے لیے جب میں نے انگلی کو دور کیا نا برتن سے، تو کہتے ہیں ماس اترا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہا ماں جی نیند میں آپ نے کہہ دیا تھا جی پانی چاہیے تو میں پانی لے کے کھڑا ہوں۔ ماں اتنی خوش ہوئی، اسی پانی کے ساتھ ماں نے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ کے تہجد کا وقت ہے، اور ماں دعا کیا کرتی ہے، یا اللہ باعزید سے میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا۔ اقبال کا جو کلام پڑھا ہے، اقبال نے حضرت باعزید بسطامی کا بھی ذکر کیا، حضرت جنید بغدادی کا بھی ذکر کیا، اور آپ اندازہ کر رہے ہیں علامہ عبدالرحمن صفوری نے لکھا نا کدھر وہ کسائی ہیں کدھر موسیٰ کلیم اللہ، تو موسیٰ کلیم اللہ پوچھتا ہے یا اللہ میرا ساتھی کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ، یار جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے، جو اولو العزم رسولوں کے اندر آتے ہیں، جن کو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جلیل القدر پیغمبر، لاڈلے پیغمبر، تو عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں جگہ پہ ایک قصاب ہے، وہ ہوگا، وہ کسائی ہے، بوٹیاں کھا کرے گا۔ یہ مجھے بتائیں اگر بظاہر دیکھا جائے کدھر کسائی کدھر موسیٰ کلیم اللہ، لیکن کہا یا اللہ میں نے ملنا ہے، فرمایا جاؤ اس کے پاس گئے، کوئی بھی جان پہچان نہیں تھی ہے، وہ گھر لے کے گیا، اب دیکھتے کیا ہے موسیٰ کلیم اللہ جب کھانا رکھا گیا نا تو ایک بڑا سا ٹوکرا لے کے آتا ہے، اور ذوف کی وجہ سے باپ بھی بہت کمزور ہو چکا، ماں بھی بہت کمزور ہو چکی، اب وہ کیا کرتا ہے ایک لقمہ خود کھاتا ہے، 2 لقمے وہ ٹوکرے کے اندر ڈالتا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں جب گیا نا، وہ جب گیا تو میں ٹوکرے کے قریب ہو گیا، تو دیکھا اندر ایک خاتون موجود ہے اور ایک مرد موجود ہے جو اس کے والدین تھے، تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کے انہوں نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر لی۔ کہتے ہیں جب وہ آیا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا آپ موسیٰ کلیم اللہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ مجھے دیکھ کے کیا کہتا ہے جب اس نے دیکھا کہ دونوں کی روح پرواز ہو گئی ہے، کہنے لگا کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہے نا؟ تو میں نے کہا تم نے مجھے کس طرح پہچانا ہے؟ کہنے لگا میرے والدین دعا کرتے تھے یا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے جلووں میں موت نصیب کرنا، بس ان کا اچانک دنیا سے چلے جانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، اور بات بتا۔ وہ کہنے لگا جب میں لقمے ان کے منہ میں ڈالتا تھا نا تو میری ماں دعا دیتی تھی کہ یا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں ساتھی بنانا۔ فرمایا سن اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں اور تجھے میرے ساتھ جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماں کی دعا ہے۔ تو عبادت سے بھی
اور میں آخر کے اندر یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا، اس اوقات نا وہ غصہ آ جائے والد کو یا ماں کو تو بد دعا بھی دے دی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بد دعا بھی دیں تو قبول ہوتی ہے۔ یہ جو پنجاب سے ہیں تو جانتے ہیں ہمارے بزرگ تو پہلے غصہ بھی آیا کرتا تھا نا، تو ہماری دادی اماں مائیاں وہ کیا کہتی، جا تیرا بیڑا ہی تر جائے۔ یہ غصے کے اندر آ کے بھی کہا تیرا بیڑا تر جائے، تو تر جائے۔ سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ وہ کتنے عظیم لوگ تھے ہے۔ اور وہ کسی نے کل بھی بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ آخری صدی ہے، یہ آخری صدی ہے کن کی؟ ان ماؤں کی جن کا فیس بک پہ اکاؤنٹ نہیں۔ یہ جو ہماری مائیں ہیں نا یہ آخری صدی ہے کہ جن کو ٹھیک طریقے سے یہ اینڈرائڈ موبائل یا آئی فون وغیرہ استعمال کرنا نہیں آتا۔ اب آگے سے کیا جدت آنی ہے خدا جان۔ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہونا دعا ہی دے دیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ اولاد تکلیف کے اندر ہوتی ہے نا پھر تم نے خود کوئی تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے، نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ ایک وقت گزرتا ہے آپ کو پتہ ہے، پھر وہ پیار لوٹ آتا ہے، پھر وہ محبت لوٹ آتی ہے۔ ایک تحریر میں نے پڑھی ہے، صاحب درۃ الناصحین نے یہ بات نقل کی، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اپنی ماں کہتے ہیں میں نے نا حج کرنے کے لیے جانا ہے، تو ماں نے منع کیا کہ بیٹا نہ جا، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، تو نہ جا، اگر تو چلا جائے گا تو پھر میں اکیلی ہی رہوں گی ہے، اور اکیلا بندہ اکیلا ہوتا ہے۔ یہ جو اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑ آتے ہیں نا کبھی جا کے درد پوچھنا ان کے ہے کہ ان پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ حدیث نہیں آپ نے سنی، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے جو بڑھاپے کی حالت کے اندر پائے پھر بھی جنت نہ ملے۔ یہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ماں کی خدمت کرنا نصیب ہو جائے، اپنے والد کی خدمت کرنا نصیب ہو جائے۔ تو ماں نے کہا بیٹا نہ جا۔ اب کیا تھا، وہ بزرگ تھے ہے، وہ بیت اللہ کی زیارت، وہ کہتے ہیں اتنا غلبہ ہوا میں چوری چوری نکل گیا۔ اب ماں کے منہ سے بدعا نکل گئی، یا اللہ یہ مجھے جدائی کی آگ میں جلا کے گیا ہے، تو اس پر عذاب مسلط کر ہے۔ اب وہ رستے کے اندر تھے، ایک مسجد آ گئی، انہوں نے کہا چلو میرے جو وظائف ہے نا میں یہاں پہ کر لوں۔ این اسی وقت ہی ایک چور نے نا ایک گھر کے اندر ٹکیٹی کی، گھر والوں کو پتہ چلا، وہ ان کے پیچھے، وہ مسجد کے قریب آ کے نا کہیں پہ رفو چکر ہو گئے۔ اب لوگوں نے کہا مسجد کے اندر گیا، وہ مسجد کے اندر کون تھے؟ وہ بزرگ موجود تھے، انہوں نے کہا یہی چور ہے۔ وہ پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس، اس نے کہا جی یہ بار بار ڈکیٹیاں کرتا ہے، یہ بار بار چوریاں کرتا ہے، ہاتھ کاٹو، ٹانگیں کاٹو، آنکھیں نکالو۔ جب یہ سزا دی گئی نا تو پھر کہا کہ اعلان کرو یہ ہے چوری کرنے والے کی سزا، یہ ہے چور کی سزا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا تقولوا ذالک، اور یہ نہ کہو یہ چور کی سزا ہے، بل قولوا من قصد، بلکہ یہ کہو کہ یہ اس کی سزا ہے جو اپنی ماں سے چوری چوری بغیر اجازت کے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اب جب اس نے یہ جملے کہے وہ لوگ پہچان گئے کہ یہ وہ نہیں جس کو پکڑنے کے لیے ہم نکلے تھے، تو جہاں پہ عبادت وہ شخص کیا کرتا تھا وہیں پہ وہ چھوڑ گیا۔ اب آنکھیں نکلی ہیں نا، اس کو پتہ ہے میں اپنے گھر کے باہر ہوں، اب ماں اندر دعا کیا کر رہی ہے، وہی جو میں نے پہلے کہا پیار لوٹ آتا ہے، یا اللہ اگر میرے بیٹے کو کسی تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہے نا تو یا اللہ اٹھا لے تکلیف، مجھے اپنے بیٹے سے ملوا دے۔ اب وہ باہر آوازیں دے رہا ہے میں مسافر ہوں، ہے کوئی کھانا دینے والا، ہے کوئی پانی دینے والا؟ اب وہ اندر ہے، ایک برتن کے اندر کھانا لے کے وہ باہر جاتی ہے، اب پہچانا نہیں ہے کیونکہ ہاتھ کٹ چکے تھے، لاتیں کٹ چکی تھی ہے۔ اب اس نے کہا جی آگے آؤ اور آ کے کھانا لے لو۔ اب وہ مسافر کو بھی نہیں پتہ لگا کہ یہ میری ماں ہی کہہ رہی ہے، اس نے کہا بی بی میری لاتیں نہیں، نے کہا ہاتھ آگے کر کے لے، بی بی میرے ہاتھ نہیں۔ اس نے کہا اگر خود آ کے میں تجھے کھلاتی ہوں تو تیرے اور میرے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ اس نے کہا بی بی آنکھیں بھی نہیں۔ جب ماں نے پہلا لقمہ خود جا کے منہ میں ڈالا، ماں کو نہیں پتا، وہ قدموں میں گر گیا تو کہتا کیا ہے؟ کہتا انا ابنک العاصی، میں تیرا وہی گناہ گار بیٹا۔ اب ماں نے کیا کہا؟ کہتا ہے یا اللہ اگر یہی حالت ہے نا، نہیں دیکھا گیا تڑپ گئی ہے، تو دونوں کو اپنے پاس بلا لے، بس اتنا کہنا ہی تھا، دونوں کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اب اس کے تحت علماء نے لکھا، کہتے ہیں یہ چوری ہی کی سزا کے اندر کیوں اس کو لپیٹا گیا اس بزرگ کو؟ کہتے ہیں اس وجہ سے چونکہ ماں کی نگاہوں سے چوری چوری گیا تھا۔
اسی لیے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا. تو اسی لیے دیکھیں کسی نے بننا ہے، اکثر تو وہی ہیں جن کی اولادیں ہیں، کوئی ایک آدھا ہی ہوگا جس کی نہیں ہے. تو جب کوئی ایسی سچویشن آ جائے نا، خدا کا واسطہ کبھی کوئی ایسا جملہ نہ نکالے کہ اولاد آپ کو تڑپتی ہوئی نظر آئے اور پھر آپ خود رجوع کرتے پھریں، کیونکہ جو کام ہو جاتا ہے نا پھر واپس تو نہیں نہ ہوتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین ہیں اللہ قدر کی توفیق عطا فرمائے، جن کے چلے گئے اللہ سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.